ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، بے شک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے اور اسی پہ مطمئن ہو گئے، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے یہاں پہ چند لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، مراد وہ کہ دوبارہ مر کے دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے ہیں۔ اور اب یہ سمجھ لو ایک ہی قسم کے لوگ ہیں سب کے سب۔ دوسری ان کی علامت کیا؟ وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے، بس یہی زندگی ہے اور کوئی زندگی نہیں ہے، اور اسی پہ ان کو اطمینان ہو گیا۔ اور پھر وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، یہ لوگوں کا ذکر کیا ہے؟ ایک وہ جو ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، دوسرے وہ جو دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے، تیسرے وہ جو اس پہ اطمینان پکڑ کے بیٹھ گئے، چوتھے وہ جو آیتوں سے غفلت کرتے ہیں، غور نہیں کرتے اللہ کی نشانیوں میں۔ ان چاروں کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بما کانوا یکسبون، بدلہ ان کی کمائی کا، ان کے کرتوتوں کے بدلے میں ان کو دوزخ ملے گی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت کر دی ہے کہ جو لوگ غور نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم میں سے الحمدللہ اللہ کی ملاقات سے یقین نہ رکھنا، تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آج نہیں تو کل کرنی ہے، مرنے کے بعد تو کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یقین کتنا پختہ ہے اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس کو دنیا سے جتنی زیادہ محبت ہے، سمجھ لو اللہ سے ملاقات کا اتنا کم یقین ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو یقین نہیں ہے، کیونکہ وہ مانتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی لے گا، مگر کتنی درجے کا اس کو یقین ہے وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ساری زندگی، سارا وقت صبح و شام اسی دنیا کے اصول میں لگا دیے، نہ نمازوں کی پرواہ، کبھی موڈ ہوا تو پڑھ لی، لوگوں نے دیکھا تو پڑھ لی، ورنہ نہیں پڑھی، اور اسی پہ مطمئن ہو کے بیٹھیں کہ بس یہ دنیا میں جتنی کمائی کرنی ہے کما لو، یہاں کی جو کامیابی حاصل ہوگی تو وہی اصل کامیابی ہے، یہاں پہ میں اگر ناکام ہو گیا تو وہی ناکامی ہے میری۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نشانیاں چھوڑی ہیں دنیا میں ان کے اوپر غور نہیں کرتا۔ تو اب یہ اس کیٹیگری میں تو نہیں ہے کفار کی، کیونکہ اس نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا ہے اور ایک حد تک یقین رکھتا تھوڑا بہت، لیکن اپنے معاملات کے اعتبار سے یہ ان کامیاب ترین لوگوں میں سے نہیں ہے جن کو پکا یقین ہے اپنے رب سے ملاقات کرنے کا۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا۔ تو یہاں پر دو باتیں بیان کی، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ راہ دے گا وہ صرف ایمان کے سبب ہے، یعنی راہ دینے سے مراد کامیابی دے گا، ان کو جنت میں داخل کر دے گا، تو ان کا ایمان جو ہے ان کو جنت میں لے کے جائے گا، یہ ایمان کا نور ہوگا ان کے ساتھ جو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ مومن کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو ایک نہایت ہی حسین و جمیل، خوبصورت، چمکدار، خوشبودار شخص سے ملاقات ہوگی اس کی۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو کیا کرتا تھا۔ اب یہی نیک عمل اس کو اب رہنمائی دے گا، اور اس کے مقابلے میں جو
کافر ہے یا گناہگار ہے؟ تو کفار کے بارے میں اصل تو ہے یہ کہ ان کے سامنے نہایت ہی بدبودار خوفناک ڈراؤنی صورت والا کوئی آدمی آئے گا اور وہ آگے سے چمٹ جائے گا، وہ بولے گا ہر ظالم تو کون ہے؟ کہا میں تیرا برا عمل ہوں جو تو کیا کرتا تھا، وہ اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو اصل کامیابی کا مدار ایمان پر ہے اور عمل صالح جو ہے اس کے معاون ہے۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، تو وہ ایمان کے سبب اللہ ان کو راہ دے دے گا، کہاں کی؟ ایسے باغات کی طرف کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نعمت کے باغوں میں۔ تو وہ باغات نعمت بھرے ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہے ہوں گے۔ وہ عجیب نقشہ، خوبصورت نقشہ اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟